والدین کی ذمہ داریوں میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ بچے تو غلطی کریں گے، لیکن جب وہ غلطی کریں تو اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اس بچے سے یہ غلطی کیوں سرزد ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ اسکول سے واپس آیا اور اسکول سے واپس آ کر آپ نے اس کا جیومیٹری باکس دیکھا تو اس کے اندر دیکھا کہ کچھ زائد پینسلیں ہیں جو اس کے جیومیٹری باکس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بیگ کے اندر کچھ زائد بکس ہیں جو کہ اس کی نہیں ہیں، کچھ ایسی کاپیاں ہیں جو کہ اس کی نہیں ہیں، آپ نے اس کو لے کر نہیں دی، یا بچے کے پاس کوئی بھی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو آپ نے اس کو لے کر نہیں دی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس بچے سے نرمی سے پیار سے پوچھیں اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ وہ بچہ آپ کو پیار سے نرمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا۔ اگر آپ سختی سے پوچھیں گے، ڈانٹ کے پوچھیں گے، یا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اگر سچ بول دیا تو میرے سچ کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ مجھے سزا دی جائے گی، تو وہ بچہ پھر جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے گا، اور کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے بچوں سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجوہات کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اس نے پینسل کے پیسے مانگے ہوں، آپ نے اس کو نہ دیے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے کاپی کی ڈیمانڈ کی ہو اور پچھلے 1-2 روز سے وہ کہہ رہا ہو بچہ، آپ نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس پر کان ہی نہ دھرے ہوں۔ بالآخر اس کو وہاں سے ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑتی تھی، وہاں سے بھی اس کو ڈانٹ نہ کھانے کا ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ میں وہاں سے ڈانٹ نہ پڑ جائے، لہذا اس نے اپنے ساتھی سے یا تو مانگ لی ہے تو یہ بھی بری بات ہے، اور اگر اس نے اس کی چوری کر لی ہے تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ یہ آغاز ہے جو بچہ آج پینسل، ربڑ اور شارپنر اور کسی کی ڈائری اور کاپی چوری کر رہا ہے، وہ کل بڑا ہو کر اس سے زیادہ بڑی چوری کی طرف چلا جائے گا۔ لہذا آج سے اس کی غلطی کی وجوہات کو تلاش کریں۔ آپ نے دیکھا کہ بچے نے گھر میں کوئی برتن توڑ دیا ہے، اب ایک یہ ہے کہ برتن ٹوٹا اور ادھر آواز آئی گلاس کے ٹوٹنے کی، ادھر سے والدہ کی آواز آئی اس کو سلواتیں سنانے کی، یا ادھر سے آواز آئی باپ کے ڈانٹ کی اور زور کی اور نہ دیکھا کہ کیا وجہ ہے۔ عین ممکن ہے جب آپ جا کر وہاں پر دیکھیں تو وہ بیچارہ خود بھی گرا پڑا ہو، اس کو بھی چوٹ لگی ہوئی ہو، اس کا ٹھوکر کی وجہ سے پاؤں جو ہے وہ بھی زخمی ہو چکا ہو، اور اس کے ہاتھ میں جو برتن تھا وہ بھی گر گیا ہو۔ میں آپ کو اس کے اوپر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے وہ خود مجھے بتانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میرا چھوٹا بیٹا 1 سال کا، اس کو اس سے بڑی بہن نے جو کہ 6 سال کی تھی گود میں لیا ہوا اور پیار کر رہی تھی، ہمارے کمرے سے نکل کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، ایک دم مجھے آواز آئی کہ کوئی چیز گری ہے، اور ساتھ ہی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز بھی آ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں میں یہی سمجھا کہ چھوٹی بچی ہے، اس کو منع بھی کیا تھا اس کو نہ اٹھانا، اس نے پیار میں اٹھا لیا اور اب گرا دیا ہوگا، تو وہاں سے ہی چیخنا، چلانا اور کوسنا شروع کر دیا۔ 1000 مرتبہ سمجھایا چھوٹے کو مت اٹھایا کرو، لیکن جب میں گیا اور جا کر میں نے وہ منظر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس بچی کو چوٹ زیادہ لگی تھی، گرتے وقت اس بچی نے چھوٹے بھائی کو اپنے اوپر کر لیا کہ اس کو چوٹ نہ لگے، مجھے چوٹ لگ جائے تو لگ جائے، یہ بچ جائے۔ اب وہ بچہ تو خوف کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اور وہ بچی نیچے بیٹھی ہے، نہ وہ شور مچا رہی ہے بلکہ آنکھوں سے صرف آنسو نکل رہے ہیں، اور وہ تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن وہ یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے، کیونکہ پہلے ہی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کا وہ شکار ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر غلطی کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا والدین کی تربیت کا اور والدین کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ ایک بچہ اگر جو ہے وہ اس کے مزاج میں تلخی آ گئی ہے، ایک بچہ اگر زبان سے گالی نکالنا شروع ہو گیا ہے، ایک بچہ اگر چیخنا چلانا شروع ہو گیا ہے، ایک بچہ اگر کھانے کو جو چھوڑ گیا ہے کھانا کھانا، وہ چیزوں کو پٹکنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ دباؤ ڈال کر اور اس کو غصے ہو کر یا مار کر سیدھا کرنے کی کوشش کریں، آپ ذرا اس کو پاس بٹھائیں، بڑے پیار سے پوچھیں کہ بیٹا کیا وجہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے رویے کے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ عین ممکن ہے وہ
وہ بیچارہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، وہ ذہنی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہو، آپ کے 2 میٹھے بول اور اس مسئلے کا حل جو اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کے تجربے کے سامنے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں اور وہ دوبارہ سے نارمل لائف گزارنے والا بچہ بن جائے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں، بچے سے غلطی ہو جائے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس کو ضرور تلاش کریں، یہ آپ کے بچے کی شخصیت کو نکھار دے گا۔